السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہم گنگا نظم پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھر۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ گنگا نظم کو سلیبس یعنی نصاب میں کیوں رکھا گیا۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ طالبات کو گنگا جیسی اہم دریا کے متعلق معلومات فراہم کرنا، اس سے ہونے والے فوائد سے آشنا کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں سبق کی تفصیلات کی طرف۔ سبق کی تفصیلات میں اس نظم خاص بات یہ ہے کہ اس نظم کو حفیظ جالندھر کے مجموعہ کلام سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہایت ہی سادہ زبان کا استعمال کیا گیا ہے اور آسان الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شاعر کا تعارف حفیظ جالندھر کا پورا نام حفیظ الدین رانا تھا۔ آپ کو حفیظ جالندھری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ 1900 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شمس الدین تھا۔ آپ کو فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو ابو الاسر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے کلام کی خصوصیات، حفیظ صاحب کی کلام کی خصوصیات نہایت ہی عمدہ الفاظ، ترنم، روانی، شیریں الفاظ کا انتخاب ہے۔ ہر گائیکار، ہر نغمہ گار آپ کے لکھے ہوئے کلام کو آسانی کے ساتھ ترنم میں گا سکتا ہے۔ آپ کا اہم کارنامہ یہ ہے شاہ نامہ اسلام، جس میں انہوں نے اسلام کی منظوم تاریخ قلم بند کی ہے، یعنی اسلام کے متعلق جو بھی واقعات ہیں تمام اس میں قلم بند کیے ہیں۔ شاہ نامہ اسلام کے علاوہ آپ کے 2 کلام کے مجموعے ہیں، نغمہ زار اور سوز و ساز۔ حفیظ صاحب کا انتقال 1983 عیسوی میں ہوا۔ اب آتے ہیں گنگا نظم کی طرف۔ گنگا، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ گنگا ہندوستان کی اہم دریا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ہندوستان کی تہذیب ہے، ہندو تہذیب، ہندو مذہب، ان کے یہاں ہندو مذہب میں گنگا کے متعلق عقیدہ ہے کہ اس میں نہانے کے بعد، اس گنگا میں اسنان کرنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی جو راکھ ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتے ہیں، اس کو بھی کیا ہے اپنے گنگا کے پانی میں ملانا اپنے آپ کے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ تو یہ گویا یہ ہندو مذہب کے یہاں بہت عقیدت مند ہے گنگا۔ جس طرح ہمارے پاس آب زمزم آب زمزم کے لیے جو عقیدہ ہے کہ وہ پینے سے ہم پی کر جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے، پینے سے پہلے ہم جو بھی دعا کریں گے اور اس کے بعد پانی پئیں گے تو یہ دعا قبول ہوں گے۔ آب زمزم کی جو اہمیت ہے، فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو ہر مذہب میں ہر جگہ اپنے خاص چیزوں کو لے کر قدرتی، چاہے وہ قدرتی وسائل کیوں نہ ہو، جو بھی ہے بھائی، تو اس کو لے کر ایک عقیدہ رکھا گیا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں ہمارے شاعر نے جو نظم کہی ہے اس کی طرف، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو گنگا ہے، گنگا کو یہاں پر عام لفظ میں گنگا نہیں کہا ہے شاعر نے، چونکہ شاعر قدرتی اور فطری شاعر تھے ہمارے حفیظ جالندھر، تو ان کو قدرت سے ایک دلچسپی تھی، محبت تھی، اسی لیے انہوں نے یہاں پر گنگا کے لیے عام لفظ استعمال صرف گنگا نہیں کیا، بلکہ شاندار گنگا، پربہار گنگا۔ کیوں؟ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کی خاص خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گنگا کو شاندار اور پربہار کہا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس نظم میں 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں حفیظ صاحب نے گنگا کے اترنے کی منظر کشی کی ہے، اس کے بہنے کی منظر کشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں گنگا سے ہونے والے فوائد، سیکنڈ حصے میں جو دوسرا حصہ ہے ہمارے نظم کا، اس حصے میں شاعر نے گنگا سے ہونے والے فوائد کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے حصے میں شاعر نے اپنے خیالات کو پیش نظر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قدرت بھی گنگا پر نثار ہے۔ تیسرے حصے میں شاعر نے خلاصہ بیان کیا ہے۔
آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں، ہم شروعات کرتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ اے شاندار گنگا اے پر بہار گنگا، شاعر گنگا سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، صرف گنگا نہیں کہتے ہیں بلکہ شاندار، ٹھیک ہے۔ اے پر بہار کس لیے شاندار کیوں ہو گئی ہے، پر بہار کیسے ہو گئی؟ گنگوتری سے نکلی کیسے اچھل اچھل کر، اور پربتوں سے اتری پہلو بدل بدل کر۔ دیکھیے ہر حصہ 4 مصروں پر رکھا گیا ہے۔ تو پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں، شروعات کرتے ہیں گنگا سے، کہ گنگا سے کہتے ہیں کہ گنگوتری جو ہے، جہاں سے ہمالیہ سے جو گنگوتری کا منبع شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہماری یہ گنگا نکلتی ہے۔ تو نکلتے وقت جو پہاڑوں کا ڈھلان ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، تو گنگا جو پانی ہے، اس پانی کا نام گنگا ہے، جو ندی پانی بہہ کر ایک جو دریا بن رہی ہے، وہ بہنے کا نام گنگا رکھا گیا ہے۔ تو جو گنگا بہہ رہی ہے، اچھل کود کر جو منزلیں طے کر رہی ہے اتار چڑھاؤ کے، تو اس کو یہاں پر شاعر نے اچھل اچھل کر لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے ترنم میں بہت اچھے الفاظ، بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے اس کا۔ اور گنگوتری سے نکلی کیسی اچھل اچھل کر، اور پربتوں سے اتری پہلو بدل بدل کر۔ اور پربت یہاں ہندی لفظ استعمال کیا ہے شاعر نے، پہاڑ بھی استعمال کر سکتے تھے، اگر پہاڑ یہاں پر استعمال ہوتا تو معنی کی خوبصورتی یہاں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پربت ہندی لفظ ہے، جمع ہے پربت، واحد ہے اس کا پربت، پربت کی جمع پربتوں، اور اس کے اردو میں یہ ہندی لفظ ہے، اور اس کے اردو میں اسے ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ تو پربتوں سے جب اترتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاعر کو کہ وہ پہلو بدل رہی ہے، ایک ایک پہلو بدل کر طے کرتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہی ہے، پہلو بدلتے ہوئے۔ پتھر بہائے تو نے جو راستے میں آئے، کودی بلندیوں سے جلوے عجب دکھائے۔ تو اے گنگا تیری نظر صرف اپنے منزل پر ہے، کہتے ہیں تیری نظر صرف منزل پر ہے، ایسا لگتا ہے تجھے دیکھ کر، تیرے بہنے کے انداز کو دیکھ کر جو جنون چڑھا ہوا ہے تیرے منزل پہ پہنچنے کا، ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی تو ٹکرا رہی ہے، ان رکاوٹوں کی تو پرواہ کیے بغیر اپنی منزل طے کر رہی ہے۔ کودی بلندیوں سے، اور پہاڑ کی بلندیوں سے جو تو کود رہی، یعنی اچھلتے ہوئے پانی جو آ رہا ہے، یہاں پر اچھل اچھل کر جو لفظ استعمال کیے ہیں وہی لفظ پھر یہاں پر آیا ہے کودی بلندیوں۔ کودی کے میننگ ہے اچھلنا، تو بلندیوں سے جو پانی اچھل رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے شاعر کو اپنے کچھ نئے جلوے دکھا رہی ہے گنگا۔ تو اس کودنے کو شاعر نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ عجب جلوے دکھانا، ٹھیک ہے، عجب جلوے عجب دکھائے، ایک راہ میں بنائے سو آبشار گنگا۔ پھر کیا ہے؟ کودی بلندی سے تو پانی اچھل کے تو آ رہی ہے، بلندیوں سے اچھل کے تو آ رہی ہے، اور عجب جلوے دکھا رہی۔ کون سے جلوے ہے؟ کہ ایک راہ میں جب گزر رہی تو دوسرے کئی راہوں سے تو اپنا پانی بھی بہاتے جا رہی، اسی لیے کیا ہو گئی؟ اے شاندار گنگا تو اے پر بہار گنگا، تو اسی لیے کیا ہو گئی؟ شاندار ہو گئی اور پر بہار ہو گئی۔ نیکسٹ بند میں شاعر اس کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں نیکسٹ حصے میں، دوسرے حصے میں، جنگل پہاڑ چھوڑے میداں بسائے تو نے، اب اور ہی طرح کے نقشے جمائے تو نے۔ اے گنگا، اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا، تو نے جنگل کو چھوڑ دیا، پہاڑ کو چھوڑ دیا، کس کو بسایا؟ میدان کو بسایا، ماشاءاللہ۔ اب اور ہی طرح کے نقشے جمائے تو نے، تو تیرے پہنے کا انداز ہے پہاڑوں کا، پہاڑ میں جو راستہ بنایا ہے خدا نے قدرتی طور پر تیرے لیے، تو وہ پانی ہر جگہ پھیل رہا نہیں، مطلب تیرے حساب سے جس طرف جانا ہے اس طرف ہی جا رہا، جہاں جہاں پانی جس انداز میں پہنچ رہا ہے اسی انداز میں درخت بھی اگ رہے ہیں، پودے بھی اگ رہے ہیں، جو صحرا تھی وہ زمین، وہ میدان کیا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں سرسبز ہو رہے ہیں۔ گنگا بہائی ایسی کھیتوں کو بھر دیا ہے، پودوں کو جان دی ہے، پھولوں کو زر دیا ہے، ایسی گنگا بہائی تو ایسا پانی بہ رہا تیرا کہ جو سوکھے ہوئے کھیت تھے وہ کھیت بھی کیا ہو گئے؟ ہرے بھرے ہو گئے، اور پودوں کو کیا کیا؟ تو جان دے دی، جو سوکھے ہوئے پودے تھے، ننھے سے پودے تھے، مرجھائے ہوئے پودے تھے، انہیں تو جان دے دی، اور پھولوں کو کیا ہے؟ خوشبو دے دی، رنگ اور خوشبو دے دیا ہے، سیراب کر دیا ہے ہر لال ہزار گنگا۔ اور اس کے علاوہ پھولوں کو ہی پھول اور خوشبو نہیں دے کے کافی نہیں کر دیا، بلکہ ہر پھول کو تو نے پانی پلایا ہے، یعنی اسے رنگ دی ہے، ٹھیک ہے نا، رنگ اور خوشبو دیا ہے۔ اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا، اسی لیے تو شاندار اور پر بہار ہے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتے ہیں، دیکھیے اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ صرف میں ہی
تجھ پر نثار نہیں ہوں، تجھ پر فدا نہیں ہوں، تیرے فوائد کو دیکھتے ہوئے فدا نہیں ہوں، تیری خوبصورتی کو دیکھ کر میں اکیلا ہی نہیں ہوں بلکہ قدرت کی چیزیں بھی تجھ پر نثار ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں دیکھیے کتنا اچھا لکھا ہے شاعر نے، راتوں کو چاند تارے لہروں میں جھومتے ہیں۔ گنگا جب رات ہوتی ہے تو آسمان پہ جو چاند ستارے ہیں، آسمانی جو مخلوق ہے تجھ پر نثار ہوتی ہے، تجھ سے ملنے کی خواہش کرتی ہے، لہٰذا رات ہونے کا انتظار، رات ہوتے ہی وہ تمام کیا ہے تیرے گود میں آ کر تیرے لہروں میں جھومتے ہیں، کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کون؟ چاند اور تارے۔ چاند اپنے تاروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر اس میں انجوائے کرتا ہے، مزے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھولوں بھرے کنارے پیروں کو چومتے ہیں۔ اور یہ منظر کو دیکھ کر کیا ہے، جو پھول ہے کناروں میں تیرے، وہ پھول بھی کیا ہے تجھے چومتے ہیں خوشی سے کہ تو نے بھی انہیں ساتھی عطا کیا۔ سورج بکھیرتا ہے کرنوں کے ہار تجھ پر۔ یہ دیکھیے رات کا منظر تھا، آپ دیکھیے تو صبح جب طلوع ہوتی ہے تو سورج بھی اپنے کرنوں کے ذریعے کیا ہے، کرنوں کے ہار پنا رہا ہے کسی گنگا کو، اسے سنوار رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی صبح کے وقت، اس کی خوبصورتی تو دو چاند لگا دیتی ہے۔ صبح رات کے وقت تو ایک ہی چاند کا منظر تھا، اب تو دو چاند یعنی دوبالا کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں جب گنگا پر پڑتی ہیں تو گنگا ایسا محسوس ہو رہا ہے، شاعر کو کہتے ہیں کہ وہ کرنیں وہ گویا ہار ہے گنگا کے لیے جو اس کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں۔ اور جو کمی تھی اور کرتی ہیں ہوائیں نقش و نگار تجھ پر، اور جو بھی آگے نقش و نگار سنوارنا ہے، خوبصورت میں اور اضافہ کرنا تھا، وہ کون کر رہی ہے؟ سورج تو ہار بکھیر دے رہا اپنے کرنوں کے ذریعے سے، اپنے کرنیں بکھیر رہا اور ہار بنا کر پنا دے رہا تجھے۔ اور ہوائیں کیا کر رہی تجھ پہ؟ نقش و نگار، میک اپ کر رہی ہے، خوبصورت بنا رہی ہے تجھے۔ اپنے چلتے ہوئے جب ہوائیں چل رہی ہے، گزر رہی ہے تو کچھ گدگداتے ہوئے اسے خوبصورت کرتے جا رہی ہے۔ اسی لیے اور کرتی ہے ہوائیں نقش و نگار تجھ پر، صبح نثار تجھ پر، صبح نثار گنگا۔ اسی لیے تیری خوبصورتی اور تیرے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرت نے تجھے جتنا خوبصورت بنایا ہے، اور قدرت کے اس عطیے سے تو ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کیا ہے سب، میں اکیلا ہی نہیں بلکہ ہر قدرتی چیزیں بھی، قدرت بھی اور میں بھی اور تمام کئی لوگ بھی تجھ پر نثار ہیں، قربان ہیں۔ اسی لیے تو عملی گنگا نہیں ہے، تو شاندار اور پربہار ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔